بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹ کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا 2/1 ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی 3/1 اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ 9/1 بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی حصہ یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے شخص کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذہانت دانشمندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 9 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال میں بھیج دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ خلفائے راشدین صفحہ نمبر 126 میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر کٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹیوں کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹیوں کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بے ضد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹیاں رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیں، کیسا میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی، کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی 3 ٹکڑوں میں تقسیم کی جائے تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ جو تینوں میں برابر تقسیم کرے تو ہر ایک حصے میں روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنے 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑے کھائے، تو باقی 7 ٹکڑے
بچے، اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے ایک ٹکڑا کھایا، تمہارے ساتھیوں کی روٹیوں میں سے 60 ٹکڑے کھائے، لہذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم دوسرے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں مبتلا ہو گئے۔ 5 روٹیوں والوں نے 7 درہم اور 3 روٹیوں والوں نے 1 درہم لے لیا۔ دوستو، یہ واقعہ اسطاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 میں واقع ہے۔